جس سے پراپرٹی خرید رہے ہیں اس کی بڑی ساری گاڑی دیکھ کر آپ نے اسے پیسے نہیں دے دینے. ہو سکتا ہے وہ گاڑی جو ہے اس نے رینٹ پہ لی ہو, قسطوں پہ لی ہو, یا اس کے کسی دوست کی ہو, اور اس نے اس دن جب آپ سے فراڈ کرنا ہے وہ گاڑی اس نے لے کے ہی اس لیے آیا ہو. آپ دیکھیں کہ یار میں تو اس کو 20 لاکھ دے رہا ہوں, اس کے پاس تو 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, تو یہ بندہ تو صحیح لگ رہا ہے. کسی کے ظاہری حلیے پر جو ہے وہ آپ نے نہیں جانا کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی ہوئی, اس نے کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں یا نہیں پہنے ہوئے, اس کی کار بڑی ساری ہے یا نہیں ہے. ان چیزوں پہ نہیں جانا. آپ نے جو جگہ خریدنی ہے اس کے کاغذات کی مکمل جانچ پڑتال کرنی ہے اور کروانی ہے. جب آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. میں آپ کو ایک سچا واقعہ اپنے شہر کا سناتا ہوں. ایک فراڈیا شخص جو ہے وہ شہر میں ایک کارپوریشن والے کے پاس گیا اور اسے کہا بھائی 2 کنال جگہ ہے اور 2 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے بن رہی ہے, تو آپ پیسے بھی نہ دیں اور آپ اس کی رجسٹری کروا لیں. اب بندہ وہ خوش ہو گیا کہ یار یہ ابھی پیسے, یعنی کہ پیسے آپ بعد میں دے دینا, پہلے رجسٹری کروائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو ریٹ طے ہونے کے بعد فرد اس نے لا کے دی اور اس نے رجسٹری کروا لی. انتقال ہو گیا اور وہ اس کے پاس آیا. اس نے کہا جی پیسوں کی ضرورت ہے, 20 لاکھ روپیہ دے دیں. وہ 20 لے گیا. مہینہ 2 گزرے اور باقی بھی 20 لے گیا, اور اسے کہا کہ یار قبضہ جو ہے نا ابھی بس 1-2 ماہ تک میں آپ کو دلوا دوں گا. اب جب 2 ماہ مزید گزرے تو وہ بندہ اس کے پاس گیا کہ یار مجھے اب جگہ کا قبضہ تو دلوا دو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں صبح اینٹوں کی ٹرالی منگوا لیں, ساتھ میں ریت کی ٹرالی منگوا لیں, ساتھ میں مستری پکڑ لیں, ساتھ میں مزدور پکڑ لیں, اور آپ اس جگہ پر جو ہے وہ آ جائیں. تو وہ جب اس جگہ پر گیا تو جو اصل مالک تھا وہ وہاں پر کوئی کام وغیرہ اپنی اس جگہ پر زمین پہ کر رہا تھا. تو اس نے کہا جی میں نے یہ جگہ خریدی ہے. تو آگے سے جو اصلی مالک تھا اس نے اسے گالی گلوچ کیا. تو اس نے کہا بھاگ جاؤ, یہ تو میری ملکیت ہے تمہارے پاس. اس نے کہا میرے پاس رجسٹری ہے. اس نے کہا جاؤ جا کے اپنی رجسٹری پہلے چیک کرواؤ. وہ بندہ کارپوریشن والا بہت پریشان ہوا, واپس آیا. اس نے جو ہے وہ اپنی رجسٹری پکڑی اور جو حلقے کا پٹواری ہے اس موزے کا, اس کے پاس چلا گیا. اس نے کہا بھی دیکھیں یہ رقبہ کہاں آتا ہے. یہ مزے کی بات سنیے گا. اس نے کہا پٹواری نے کہ یہ دیکھیں جیب جو ہے نا دل کے اوپر لگی ہوئی ہے, پہلے یہ دل کے ساتھ نوٹ لگیں گے تو پھر آپ کا رقبہ چیک کروں گا. دل کو سکون ہی نوٹوں سے ملتا ہے, اس لیے یہ جیب جو ہے یہ دل کے اوپر لگائی جاتی ہے. تو اس نے اس کو رشوت دی اور اس کے بعد جو ہے پٹواری نے کاغذات دیکھنا شروع کیے. اس نے کہا حاجی صاحب مبارک ہو, آپ کے یہ 15 مرلے نکل آیا ہے. کہا کدھر ہیں؟ کہا وہ جو اسی موزے میں وہ فلاں جو مسجد ہے نا وہ آپ کی جگہ پر ہی بنی ہوئی ہے, لیکن آپ نے دل نہیں چھوڑنا. اس نے مزید دیکھا اور کہا جی آپ کے مزید 15 مرلے نکل آئے ہیں. وہ جو گاؤں میں فلانا جو نیا قبرستان بن رہا ہے نا وہ آپ کی جگہ پر ہی بنا ہوا ہے, اس میں آپ کی بھائی اس جگہ پر آپ کا بھی حصہ ہے. تو آپ نے دل نہیں چھوڑنا. جب اس نے آخری 6 مرلے بتائے کہ وہ فلاں راستے میں ہے تو وہ بندہ اس کو اٹیک ہو گیا اور اللہ کی طرف سے کوئی کرم ہوا اور وہ بچ گیا. تو بعد میں وہ پٹواری اس کا پتہ لینے گیا اور اس نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے دل نہیں چھوڑنا, آپ دل چھوڑ گئے. تو کیسے دل نہ چھوڑے جس کا 40 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ڈوب گیا ہو. تو اس طرح کے فراڈیوں سے بھی بچنا ہے جو کہتے ہیں جی آپ بس رجسٹری کروائیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, ظاہری ٹھاٹ باٹ پہ نہ جائیں, کاغذوں کی جانچ پڑتال ضرور کریں. خود سے نہیں آتی تو کسی جاننے والے سے کروائیں, کسی پراپرٹی ڈیلر سے کروائیں, کسی پٹواری سے کروائیں. یہ تحقیق آپ نے لازمی کرنی ہے جو بھی ذریعہ اختیار کریں. اس کے بغیر آپ پراپرٹی نہ خریدیں. کاغذات کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی تو آپ لٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کو رقبہ بڑے اڈے پہ کہیں مین روڈ پہ دکھا دیا جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کا رقبہ تو سڑک سے 15 کلومیٹر دور جو ہے وہ کسی قبرستان کے ساتھ پڑا ہوا ہے, وہ بنجر زمین ہے 50,000 روپے مرلے والی یا 20,000 روپے مرلے والی. تو یہ جو آپ نے خریدی ہے وہ 20 لاکھ روپے مرلے والی تھی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو کاغذات کی جانچ پڑتال بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ جس بندے سے آپ جگہ خرید رہے ہیں اس کا بھی کردار تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ فراڈی جو ہے وہ ظاہری بات ہے داؤ لگاتے ہیں. جو اچھے انسان ہیں جن کو اللہ نے آج بھی ایمان کی رتی دی ہوئی ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں.